بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ چونکہ سرداری کا دن تھا اس لیے بادشاہ کا دربار کھلے میدان میں ہی لگا ہوا تھا۔ سب خاص و عام صبح کی دھوپ میں بیٹھے تھے۔ بادشاہ کے تخت کے سامنے ایک میز تھا اور اس پر کچھ قیمتی اشیاء رکھی تھی اور وزیر، مشیر اور امیر وغیرہ سب دربار میں بیٹھتے تھے۔ بادشاہ کے خاندان کے دیگر افراد بھی موجود تھے۔ اسی وقت ایک شخص آیا اور دربار میں داخلے کی اجازت چاہی۔ اجازت مل گئی تو اس نے کہا، میرے پاس 2 اشیاء ہیں۔ میں ہر ملک کے بادشاہ کے پاس گیا ہوں اور میں اپنے اشیاء کو بادشاہ کے سامنے رکھتا ہوں، پر کوئی فرق جان نہیں پاتا ہے۔ تمام ہار چکے ہیں اور میں ہمیشہ کامران و کامیاب ہو کر لوٹتا ہوں۔ اب آپ کے ملک میں آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، کیا اشیاء ہیں؟ تو اس نے دونوں اشیاء بادشاہ کے سامنے میز پر رکھ دی۔ وہ دونوں اشیاء دیکھنے میں بالکل ایک جیسے، جسامت، یکساں رنگ اور یکساں چمک، گویا کہ یہ دونوں اشیاء ایک دوسرے کے نقل محسوس ہوتے تھے۔ بادشاہ نے کہا، یہ دونوں اشیاء تو بالکل ایک جیسی ہیں۔ تو اس شخص نے کہا، جی ہاں، دکھائی تو ایک سی ہی دیتے ہیں لیکن ہیں مختلف۔ ان میں سے ایک ہی بہت قیمتی ہیرا ہے اور ایک شیشے کا۔ بظاہر یہ دونوں ایک سی ہیں۔ کوئی آج تک یہ نہیں پہچان سکا کہ کون سا ہیرا ہے اور کون سا شیشہ ہے۔ کوئی چانچ کر بتاتے ہیں کہ ان میں سے ہیرا کون سا ہے اور کون سا شیشہ۔ اگر کوئی صحیح پہچان گیا اور میں ہار گیا تو یہ قیمتی ہیرا آپ کا ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے اگر کوئی پہچان نہیں پایا تو اسی ہیرے کی جو قیمت ہے اتنی رقم آپ کو مجھے بطور انعام دینا ہوگا۔ اس طرح میں کئی ممالک سے جیت کر آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، میں تو نہیں پہچان سکتا ہوں۔ وزیر اور مشیر بولے، ہم بھی جانچ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ دونوں بالکل ایک جیسے ہیں۔ سب کو گمان تھا کہ یہ تو اب تو شکست ہی مقدر ہے، لیکن شکست پر انعام کا مسئلہ بھی نہیں تھا کیونکہ بادشاہ کے پاس بہت دولت تھا۔ بادشاہ کی عزت کا مسئلہ تھا کیونکہ تمام عالم یہ مشہور تھا کہ بادشاہ اور اس کی رعایا بہت ذہین ہے اور اسی طرح اس کی سبقت ہوتے ہی کوئی شخص بھی پہچان نہیں پا رہا تھا۔ آخر کار تھوڑی سی ہلچل ہوئی تو ایک نابنیاد شخص ہاتھ میں لاٹھی لے کر اٹھا اور اس نے کہا کہ مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو۔ میں نے تمام باتیں سنی ہیں اور یہ بھی سنا ہے کہ کوئی پہچان نہیں پا رہا ہے۔ ایک موقع پر مجھے بھی دے۔ ایک آدمی کے سہارے وہ بادشاہ کے پاس پہنچا۔ اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ ایسے تو میں پیدائش اور نابینا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے ایک موقع دیا جائے جس میں بھی ایک بار اپنے ذہانت کو جانچ سکوں اور ہو سکتے ہیں کہ کامیابی بھی ہو جاؤں گا۔ اگر کامیاب نہ بھی ہوا تو ویسے بھی آپ تو ہاری ہوئی ہیں۔ بادشاہ کو محسوس ہوا کہ اس موقع دینے میں کیا حرج ہے۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس نابینا شخص کو دونوں چیز چومنے کے لیے دے دیا گیا اور پوچھا کہ اس میں کون سا ہیرا ہے اور کون سا شیشہ ہے، یہی آپ کو معلوم کرنا ہے۔ اس آدمی نے ایک لمحے میں کہہ دیا کہ یہ ہیرا ہے اور یہ شیشہ ہے۔ جو آدمی اتنی جگہوں سے جیت کر آیا تھا وہ بہت حیران ہو گیا اور کہا، ٹھیک ہے، آپ نے یہ صحیح پہچان لیا، آپ کو مبارک ہو۔ اپنے وعدے کے مطابق اب یہ ہیرا بادشاہ کا ہوا اور تمام لوگ بہت حیران ہوئے کہ ایک نابینا شخص نے کیسے جان لیا کہ اصل ہیرا کون سا ہے، اور سب نے یہی سوال اس نابینا شخص سے کیا۔ اس نابینا شخص نے کہا کہ یہ سیدھی سی بات ہے، دھوپ میں ہم سب بیٹھے ہیں، میں نے دونوں کو چھو کر محسوس کیا کہ جو
ٹھنڈا رہا اور وہ ہیرا ہے، جو گرم ہو گیا وہ شیشہ ہے۔ اسی طرح زندگی میں بھی جو شخص سخت اور مشکل حالات میں گرم ہو جائے اور حالات کا سامنا نہ کر سکا، وہ شیشہ کی مانند ہے، اور جو تمام حالات میں ٹھنڈا رہے اور ہیرے کی مانند رکھتا ہے۔